بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹکے زون کے ناظرین السلام علیکم۔ حاملہ خاتون کی خوراک بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ عورت جو خوراک کھائے وہ بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو خوراک ایک خاتون کو دوران حمل درکار ہوتی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی روزمرہ کی غذا میں کم یا ناپائید ہو جائے تو اس کا اثر بچے کی نوش و نما پر پڑتا ہے۔ اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ کر صرف بہترین اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ ماں بننا ایک خوبصورت احساس ہے، مگر چند خواتین اس بات سے لا علم ہوتی ہیں، جبکہ حاملہ خاتون کی خوراک بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ عورت جو خوراک کھائے وہ بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس خوراک کا ذکر کریں گے جو ایک خاتون کو دوران حمل درکار ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین کی غذا میں گوشت، دودھ، انڈے، پھل، دہی، مچھلی وغیرہ شامل ہونے چاہیے۔ قبض سے بچنے کے لیے ہرے پتوں والی سبزیاں اور پھل ضرور لیں۔ دودھ، دہی، لسی کا استعمال بڑھا دیں، کیونکہ پہلے 4 مہینے بچے کی نوش و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وقت بچے کی ہڈیوں کی صحیح نوش و نما ہو سکے، اس لیے دودھ دہی کا استعمال لازمی کریں۔ حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند خوراک: دودھ دہی کے زیادہ استعمال سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بیشتر خواتین کو دوران حمل متلی کی شکایت رہتی ہے۔ اس شکایت میں ان کو کاربوہائیڈریٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھلوں کا جوس، دودھ اور کیلوریز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حیاتین بھی مفید ہے۔ زیادہ نمکیات اور حیاتین کا استعمال بچے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ بچے کے جگر اور ٹشو میں جمع ہو جاتے ہیں اور پیدائش کے بعد بھی بچے کی صحت برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح کیلشیم کی کمی بھی دودھ اور دہی سے پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ دہی سے کیلشیم کے علاوہ آئرن اور وٹامنز کی کمی بھی پوری کی جا سکتی ہے، جو کہ دوران حمل لازمی ہوتا ہے۔ صحت مند یا متوازن غذا زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت حمل کے دوران بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماں صحت مند ہو تو بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ کوئی خصوصی غذا کھائیں، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ خوراک میں ورائٹی ہو، مختلف قسم کی غذا لی جائے تاکہ ساری غذائیت آپ تک پہنچے۔ یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اپنی خوراک میں وٹامن اور منرلز کا استعمال باقاعدگی سے رکھیں۔ اس کے علاوہ فوڈ سپلیمنٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کیفیت میں ماں بننے والی خواتین کو بھوک زیادہ لگتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ 2 لوگوں کا کھانا کھائیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ صحت بخش ناشتے سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ اس کے کھانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ الٹے سیدھے کھانوں یا سنیکس کے پیچھے نہیں دوڑیں گی، جو کہ شوگر اور چکنائی میں زیادہ ہوں گے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ کر صرف بہترین اور متوازن غذا کا استعمال کریں، تاکہ وزن بے تحاشا نہ بڑھے اور مکمل غذائیت حاصل ہو۔ سبزیاں اور پھلوں کا استعمال: کوشش یہ کریں کہ سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کو انرجی کے ساتھ ساتھ وٹامنز اور منرلز بھی فراہم کر رہی ہیں، اور فائبر بھی، اور یہ نظام ہضم کو درست رکھتی ہے اور قبض سے بچاتی ہے۔ روزانہ کم از کم 5 طرح کے پھلوں کی ورائٹی کھائیں۔ یہ چاہے تازہ ہوں، چاہے کین کے ہوں یا فروزن ہوں، سب طرح فائدہ مند ہے، لیکن ان کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹ کا استعمال: ایسی خوراک جس میں نشاستہ ہو وہ چکنائی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اسے کھا کر آپ بہت زیادہ کیلوریز حاصل کیے بغیر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں بریڈ، آلو ناشتے میں،
کھائے جانے والے سیریل، چاول، پاستا، نوڈلز، جوں، شکرگندی اور اس طرح کی کئی دوسری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ایسی غذا ہیں جو کہ ہر کھانے کا حصہ ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ روٹی کھائیں تو بغیر چھنے آٹے کی اور چکی کا آٹا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ پھل اور سبزیاں کوشش کریں کہ بغیر چھلکا اتارے کھائیں۔ پروٹین کا استعمال: گوشت پکاتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم چکنائی یا تیل اس میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ انڈے، مرغی، برگر اور دوسرا کوئی بھی گوشت اچھی طرح پکا ہوا ہو، کچا پن نہ ہو کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہفتے میں 2 دفعہ اگر مچھلی لی جائے تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ مچھلی اگر سالمن یا سارڈین ہو تو بہت اچھا ہے۔ یہ وہ مچھلیاں ہیں جن میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بڑی مقدار میں شامل ہے۔ کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو دوران حمل نہیں کھانا چاہیے۔ یہ چند باتیں ماں بننے والی خواتین کے لیے یقیناً کارآمد ثابت ہوں گی۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔